اور میں انہی الفاظ کے ساتھ، چونکہ حاجہ آغا عابدی حجت الاسلام والمسلمین احمد علی عابدی صاحب آغا سیستانی کے نمائندے بھی ہیں، اور اس کے حوالے سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے۔ سرپرستی امام زمانہ علیہ السلام، نعرہ صلوات۔ اس میں اسرائیل نے کیا کیا اور کس چیز سے اسرائیل آج تک بچا ہوا ہے؟ یہودی کے بڑے عالم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ مدتوں کے بعد ہماری آرزو پوری کی زمین ہم کو ملی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنائیں، بہت عمدہ قسم کی، اس کو زیور و جواہرات سے سجائیں تاکہ دنیا کے سارے یہودی یہاں کر کے عبادت کرنے کے لیے آئیں۔ ایسی عبادت گاہ بنائیں کہ جس کی کوئی مثل و نظیر نہ ہو اور دنیا کے سارے یہودی یہاں عبادت کرنے کے لیے آئیں۔ تو وہاں کے جو ان کے بڑے عالم تھے کہا کہ نہیں، میں عبادت گاہ نہیں بناؤں گا، تو مجھے پیسے دو، میں اس سے دینی مرکز بناؤں گا، یونیورسٹی بناؤں گا اور لوگوں کو پڑھاؤں گا تاکہ یہودی پڑھنے کی بنا پر اپنے علم سے دونوں پر دنیا پر حکومت کریں۔ آپ یہ دیکھیں اس میں جو بھی نوبل پرائز ہے وہ زیادہ تر نوبل پرائز مسلمانوں کو نہیں ملتا بلکہ یہودیوں کو ملتا ہے۔ تو ان کی یہ تائل تھی کہ یہودی پڑھے اور مسلمان جاہل رہ جائیں۔ جب تک ہمارے درمیان جہالت رہے گی ہم کبھی بھی کسی پر حکومت نہیں کر پائیں گے۔ اگر دوسرے ملکوں کو یہ اس زمانے کے کفر کی طاقتوں کو زیر کرنا ہے تو اسلام سے بہتر اس کے نسخے کو کوئی نہیں جانتا۔ اسلام نے اپنے زمانے میں یہودیوں کو بھی زیر کیا، عیسائیوں کو بھی زیر کیا، اور اس زمانے کی جتنی سپر طاقتیں تھیں سب کو اسلام نے زیر کیا، اور زیادہ دن نہیں لگا، یعنی 11 سال کے عرصے میں پیغمبر نے ساری سپر طاقتوں کو زیر کر کے رکھ دیا۔ پیغمبر نے 11 سال کے عرصے میں کیا رہا، 50 سال میں کیوں بھائی جان کہ پیغمبر نے شروع کہاں سے شروع کیا؟ اقرا پڑھنے سے۔ پیغمبر نے لوگوں کو تعلیم سکھانا شروع کی جس کی بنا پر ساری دنیا نیچے آ گئی۔ اور ایک کام جو یہودیوں نے کیا وہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ بڑی روٹی لیں تو آپ بڑی روٹی کو چبانا چاہیں تو نہیں چبا پائیں گے، لیکن اگر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے لقموں میں تقسیم کر دیں تو ہم ایک ایک لقمہ آسانی کے ساتھ نگل لیں گے۔ بڑی روٹی آپ لیں، اگر آپ اپنے کیا چپاتی روٹی پہ آپ بڑے تو ایک بڑی روٹی اگر آپ لقمہ بنا کے منہ میں رکھنا چاہیں تو آپ اس کو نگل نہیں پائیں گے، لیکن آپ اسی کو ٹکڑے بنا کر کے ملیدہ بنا دیجئے، کچھ بنا دیجئے تو آپ آسانی سے ٹکڑوں کو لے لیں گے۔ ان لوگوں نے سازش، امریکہ نے، انگلینڈ نے اور تمام کافر ملکوں نے یہ سازش کی کہ ملت اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹا جائے۔ وہ خلافت عثمانیہ جو ایک زمانے میں سارے عرب ملکوں حکومت کرتی تھی، اس خلافت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں بانٹا۔ سعودی عرب ایک بنا، یمن ایک بنا، بحرین ایک بنا، دبئی ایک بنا، ابوظہبی ایک بنا، مسقط ایک بنا، قطر ایک بنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو بنایا نہیں گیا بلکہ اسلام کی طاقت کو لقموں میں بنایا گیا تاکہ یہ بڑے بڑے مگرمچھ ان کو قاعدے سے نکل سکے، اور ان کے درمیان لڑائی ایجاد کی گئی۔ آج تک یہ لڑائی چل رہی ہے۔ جب تک مسلمان، بلکہ میں اور آگے بڑھوں، جب تک ہم شیعہ ٹکڑیوں میں بٹتے رہیں گے اس وقت ہم کچھ کام نہیں کر پائیں گے، اور ٹکڑیوں اس وقت تک بٹتے رہیں گے جب تک ہم جاہل رہیں گے، جب تک ہمارے علم کی روشنیاں ہوں گی
ویسے ویسے میں آپ سے قصہ نقل کروں تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ ہندوستان میں ایک نواب تھے، نواب چھتاری۔ یہ انگریزوں کے دوست تھے، حالانکہ بہت سے لوگ ان کے دوست تھے۔ تو ان کو لندن دعوت دی گئی۔ تو جس انگلینڈ نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے بڑا احترام کیا، بڑی عزت کی ان کو، نواب چھتاری کی۔ اس نے کہا کہ آپ آئے، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو آج تک میں نے کسی کو نہیں دکھائی ہے، چونکہ آپ ہمارے کیا بہت محترم ہیں، ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں۔ کہ چلیے، تو چلے، تو اتنی احتیاط کے ساتھ چلے، ایک منزل تک پہنچے تو ایک گاڑی رک گئی، دوسرے اترے، پھر دوسری گاڑی میں بیٹھے، پھر تھوڑی دور گئے اس گاڑی سے، یعنی 4-5 گاڑیاں بدلی تاکہ کسی بھی گاڑی کو اصلی منزل کا پتہ نہ چلے۔ کئی گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ایک جگہ پہنچے، دیکھا پورا ماحول اسلامی ہے، عمارت اسلامی ہے، شکل اسلامی ہے، لوگ اسلامی ہے، ان کے کپڑے اسلامی ہے، ان کا لہن سہن اسلامی ہے، سب کے سب۔ یہ یہاں انگریز میں اتنا بڑا مجمع اور اتنی بڑی جگہ بنائی ہے، سارا جو کنسٹرکشن تھا، جو عمارت تھی، دیکھیں اسلامی عمارت کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے، گھر کا نقشہ مسلمانوں کو سکتے، پوری عمارت اسلامی تھی، ماحول اسلام تھا، سب کے لوگ اسلامی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سب کے سب اسلامی کتابیں پڑھ رہے تھے۔ ان کا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کتابوں میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ان سب کو اسلامی ماحول میں رکھا ہے تاکہ مسلمانوں کی فکر ان کے ذہن میں آ جائے۔ اور سب کتابیں کون سی پڑھ رہے تھے؟ اسلامی کتابیں۔ کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے اسلامی کتابیں پڑھ رہے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے وہ کون سے موضوعات ہیں جن موضوعات کو اٹھا کے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ایجاد کیا جا سکتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کے اس لیے تب کس مسئلے کو اٹھا کر کے ایسا اٹھائیں کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ایجاد ہو سکے۔ آپ یہ دیکھیں، جب بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ مسلمان متحد ہونے کی منزل پر آتے ہیں تو کبھی رسول کی شان میں کوئی توہین ہوتی ہے، کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے، کبھی دوسرا کام کیا۔ کس لیے؟ تاکہ مسلمانوں کی توجہ ان کی تعلیم سے ہٹ کر کے دوسرے میدانوں میں لگ جائے اور مسلمان اپنے کام سے دور ہٹ جائے۔ اگر آج ہمیں ان لوگوں کو ہرانا ہے تو ان لوگوں کو ہرانے کے لیے ہمیں علم کے اسلحے کو تیز کرنا پڑے گا۔ اگر آج یہ ساری دنیا کی دشمنیوں کے باوجود 32 دانت کے درمیان اگر ایران زندہ ہے تو 2 چیزوں کی بنا پر زندہ ہے، ایک ولایت اہل بیت کی بنیاد پر اور ایک سرپرستی امام زمانہ کی زیر نظر علمی ترقی کی بنیاد پر۔ آج اس چیز نے ان لوگوں کے درمیان ایران کو زندہ رکھا۔ اصل مسئلہ ولایت اہل بیت، سرپرستی امام زمان اور اس کے زیر نظر علمی ترقی۔ اگر آج حزب اللہ کے میزائل اسرائیل کے ٹھکانوں پر حملے کر رہے ہیں تو یہ وہ میزائل نہیں جو کرایہ پہ لی ہے، یہ وہ ہے جو دوزداران اہل بیت نے اہل بیت کی مدد سے تیار کیے ہیں۔ اور یہ ہونا چاہیے کہ جب کفر اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے تو علی اس کا سر جھکاتے ہیں۔ اور یہ بات میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام میں 2 جنگیں ہوئی ہیں، 2 بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں۔ ایک مارکہ موبائل عیسائیوں کے ساتھ ہے اور ایک مارکہ یہودیوں کے ساتھ ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ جب مناظرہ ہو رہا تھا تو مناظرے کے طرف کون تھا؟ عیسائی سے دوسرے جواب دینے والا کون تھا؟ اصحاب تو تھے نہیں، پیغمبر تھے۔ عیسائیوں کے مقابلے جواب دینے والے اصحاب نہیں تھے، پیغمبر تھے۔
لیکن پیغمبر جواب پر جواب دے رہے ہیں، لیکن عیسائی شکست نہیں مان رہے ہیں۔ مباہلے میں گئے تو شکست کھا گئے۔ ادھر خیبر کا مسئلہ تھا، وہ اصحاب جا رہے تھے اور ہر آدمی اپنا حوصلہ نکال رہا تھا، ہر آدمی اپنا حوصلہ نکال رہا تھا، میں جاؤں گا میں جاؤں گا، کوئی کچھ کر کے نہیں آیا۔ لیکن دونوں جگہ پر پیغمبر مایوس ہوئے، نہ مباہلے میں مایوس ہوئے نہ خیبر میں ہوئے، تو خیبر میں علی تھے اور مباہلے میں پنجتن تھے۔ جب تک یہ دنیا اسرائیل کے مقابلے پر اہل بیت و پنجتن سے دور رہے گی، ویسے خیبر کا شکست کھاتی رہے گی، اور جس وقت دنیا علی کے دروازے پر آ جائے گی اس دن سے اس کو شکست نصیب ہو جائے گی۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نابود کریں تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو علمی میدان میں اتنا آگے بڑھنا پڑے گا کہ ہم ان کی کاٹ کر سکیں۔